انبیاء کرام ان کی طرف بھی ہم نے یہی وحی کی تھی۔ اللہ جی کیا وحی تھی؟ فرمایا اللہ ان اشرکتا، اے محبوب، اے محمد، اے آمنہ کے لال، لئن اشرکتا، اگر تو نے بھی شرک کیا، لئن اشرکتا، اگر تو نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرے عمل بھی ہم ضائع کر دیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تیرے پاس سوائے خسارے کے، نقصان کے کچھ نہیں بچے گا۔ کسے کہا جا رہا ہے؟ کسے کہا جا رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بت ہوتا کیا ہے؟ ذرا تصور تو کریں، بت کہتے کس کو ہے؟ کیا ایک چیز اگر مٹی کی مورت شکل تصویر بنا کے سامنے رکھی جائے یہ بت ہے؟ بت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ سے امید توڑ کر اس چیز سے منسلک کر دے، اسے بت کہتے ہیں، اور اس عقیدے کو شرک کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تیرے عقیدے میں توحید نہیں، شرک کی ملاوٹ ہے، یاد رکھ تیرے اعمال کیا ہیں؟ ضائع ہے، ضائع۔ اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، پروردگار شرک کرنے والے بندے کو کبھی معاف نہیں کرے گا، وَيَغْفِرُ، اور معاف کر دے گا، مَا دُونَ ذَلِكَ، اس کے سوا جو کچھ بھی ہے اسے معاف کر دے گا، لِمَن یَشَاءُ، جسے وہ چاہے گا اس کے سوا معاف کر دے گا۔ لیکن شرک ایسی چیز ہے جسے وہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ بڑے دور گمراہی کے اندر جا پڑا، سب سے بڑی گمراہی کے اندر جا پڑا جس نے اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کو اتنا بڑا جرم قرار دیا ہے کیونکہ شرک ایک ظلم ہے۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز، وہ کام جو اپنی اصل موقع، مقام، محل سے ہٹ جائے، اس کے سوا ہو، اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ ظلم کیا ہے؟ جو جس چیز کا مقام و مرتبہ ہے اس چیز کو اس مقام پہ نہ رکھنا، یہ ظلم ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ بندوں جیسا سلوک کرنا، جانوروں کی طرح ان سے سلوک نہ کرنا، کسی سے سختی کے ساتھ پیش نہ آنا، بڑے اچھے طریقے سے پیش آنا، اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی بندہ کسی بندے کے ساتھ برے رویے کے ساتھ پیش آئے، ڈنڈا لے اور اسے مارنا شروع کر دے، اس کا ساتھ برا سلوک اختیار کرے، تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑا ظالم شخص ہے، یہ شخص ظالم شخص ہے، اس نے اصل بات کو ختم کر دیا، اس کے مقابلے میں غلط بات کا انتخاب کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو ارشاد فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ نہیں فرمایا شرک سب سے بڑا گناہ ہے، فرمایا شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب ذرا اس مضمون کی گہرائی کے اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں، ذرا اپنے دل و دماغ کو اس تصور کی دنیا میں لے جائیے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پہ لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں آؤ، میں نے تم سے کوئی خاص بات کرنی ہے۔ اور یاد رکھیے اس سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بندہ یہ کہتا آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سے بڑھ کے سچا کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کے امانت دار کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کے اخلاق والا بندہ کوئی نہیں۔ ابو جہل یہ کہتا ہے، کائنات کا سب سے بدترین دشمن یہ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ سے بڑھ کے سچا اس کائنات میں کوئی نہیں، اے محمد تجھ سے حسین چہرہ اس کائنات میں کوئی نہیں۔ یہ میری اور آپ کی مسلمانوں کی بات نہیں، کائنات کا سب سے بڑا کافر یہ اعتراف کر رہا ہے کہ محمد تجھ سے بڑا سچا کوئی نہیں، تجھ سے بڑا امانت دار کوئی نہیں، تجھ
تجھ سے بڑا اچھے اخلاق و کردار کا مالک کوئی نہیں، اے محمد تجھ جیسا چہرہ کسی کا نہیں، اے محمد تیرے اندر یہ صفات ہے، وہ خوبیاں تیرے اندر ہیں کہ ان کا مقابلہ دنیا کا کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا خوبیوں کے اعتبار سے۔ یہ باتیں کب کی ہیں؟ ابھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، آپ نے لوگوں سے یہ نہیں کہا قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، آپ نے بھی اعلان نہیں فرمایا۔ ابو جہل اعتراف کرتا ہے، ابو لہب اعتراف کرتا ہے، چچا ہے، سگا چچا ہے، باپ کا بھائی ہے، ابو لہب اعتراف کرتا ہے، ابو طالب اعتراف کرتا ہے، مکہ کا ہر شخص اعتراف کرتا ہے کہ محمد سے بڑھ کے سچا کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کہ لوگوں کل محمد تم سے بات کرے گا۔ لوگوں نے سب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو سننا اتنا پسند کیا کہ سیرت کی کتاب میں لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کرنی، یہ بات سن کر وہ لوگ جو چل نہیں سکتے تھے، چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، اپنے بیٹوں سے، اپنی اولاد سے کہنے لگے بیٹا مجھے چارپائی پہ بٹھا کے لے جانا، مجھے کندھے پہ اٹھا کے لے جانا، کیا کہ میرے کان میں محمد کی بات پڑ سکے۔ یہ مقام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، چنانچہ مکہ کے لوگ آئے، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے مکہ کے لوگوں ایک بات کا اعتراف کر لو، لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب ہے لا الہ الا اللہ؟ کس کو کہتے ہیں؟ ہمیں ماں کی گود میں ملا، ہمیں پتہ نہیں چلا، ہمیں پڑھانے والے نے پڑھایا، سنانے والے نے سنایا، سننے والے نے سنا، لا الہ الا اللہ مطلب کا پتہ کوئی نہیں، مفہوم کا پتہ کوئی نہیں۔ یہ سارے عرب ہیں، اہل زبان ہیں، زبان جانتے ہیں، اتنا جملہ سنا لا الہ الا اللہ کہہ دو تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تملک العرب والعجم، عرب بھی تمہارا، عجم بھی تمہارا۔ جواب کیا چاہیے تھا؟ کہنا کیا چاہیے تھا کہ تو بڑا سچا ہے، تو نے آج تک زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، آج بھی سچ بول رہا ہے۔ چنانچہ وہ پہلا بندہ جس نے محبوب علیہ السلام کی مخالفت کی کون تھا؟ آپ کا چچا، آپ کا چچا ابو لہب زمین سے پتھر اٹھا کے کہتا ہے نعوذ باللہ تبا لک یا محمد تبا لک سائر الیوم اجمعتنا لہذا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اللہ کے محبوب سے یہ کہتا ہے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تو ہلاک ہو جائے، تو نے آج اس لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا کہ تو یہ کہہ سکے لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہم سنتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے میں کیا حرج تھا؟ وہ ابو لہب تھا، ابو جہل تھا، اسے پتا تھا لا الہ الا اللہ کس کو کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ ہر چیز کی نفی ہے، لا الہ کوئی الہ نہیں، معبود کوئی نہیں، گنج بخش کوئی نہیں، رنج بخش کوئی نہیں، بیٹے دینے والا کوئی نہیں، بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں دے سکتا، رزق کوئی نہیں دے سکتا، مصیبت کوئی نہیں ٹال سکتا، کسی غم کو دور کوئی نہیں کر سکتا۔ بھئی کہنا کیا چاہتے ہو؟ لا الہ، الہ ہے ہی کوئی نہیں، کوئی ذات ایسی ہے ہی نہیں جس کے پاس یہ اختیار ہو، بیٹے نہیں دے سکتا، بیٹیاں نہیں دے سکتا، اولاد، مصیبتیں، پریشانیاں، بارش، مصیبت میں آرام، دکھ میں آرام۔ بھئی کہنا کیا چاہتے ہو؟ الا اللہ، مگر یہ اولاد اللہ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، صرف اللہ دیتا ہے، صرف اللہ دیتا ہے، بیٹیاں صرف اللہ، بیٹے صرف اللہ دیتا ہے، اولاد اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، دکھ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، اس دکھ کو ٹالنا بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں سکتا۔ یہ ساری باتیں یہ مکہ کا مشرک جانتا ہے، مکہ کا مشرک جانتا ہے۔ اس جواب میں اللہ کے محبوب کو یہ کہتا ہے کیا تم یہ کہتے ہو یہ 360 بت جو ہمارے باپ دادا نے بنائے، مکہ کے اندر رکھوائے، بیت اللہ میں رکھے ہیں، ہم بھلا ان کو معبود تھوڑی کہتے ہیں؟ ہم کب کہتے ہیں یہ ہمارے الہ ہے؟ ہم کب کہتے ہیں یہ ہمارے مشکل کشا ہیں؟ مکہ کے کافر کا عقیدہ سنیے، ابو جہل کا عقیدہ سنیے،
پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے کب کہا یہ ہمارے الہ ہیں؟ ہم نے کب کہا یہ ہمارے معبود ہیں؟ ہم کب ان کی عبادت کرتے ہیں؟ ہمارے حاجت روا یہ نہیں ہے، ہمارے مشکل کشا یہ نہیں ہے، بھئی پھر کیوں جاتے ہو ان کے پاس؟ جواب کیا تھا؟ سورہ یونس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جواب کو ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تو عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، تاکہ ہم ان کی عبادت کر کے اللہ کے قریب ہو جائیں۔ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ ان کی عبادت کر کے اللہ کے قریب ہو جائیں۔ دوسرا مقام قرآن پاک کا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قوم یہ کہتی ہے ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک ہمارے لیے سفارشی ہیں، اللہ کے نزدیک یہ ہمارے لیے سفارشی ہیں۔ لات کچھ نہیں کر سکتا لیکن ہمارا سفارشی ہے، ہمیں جو مصیبت آتی ہے لات کو بتاتے ہیں، منات کو بتاتے ہیں، حبل کو بتاتے ہیں، عزا کو بتاتے ہیں، یوا، سود، نصر، یعوق، یافس، ان کو بتاتے ہیں۔ یہ ہماری مشکل حل نہیں کرتے، اللہ کو ہماری مشکل بتاتے ہیں، مصیبت حل اللہ ہی کرتا ہے۔ یہ اس زمانے کے کافر کا عقیدہ ہے، اس زمانے کے کافر کا عقیدہ ہے۔ اور آج کے مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ پکا مسلمان ہے، ماں کی گود میں کلمہ ملا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، 5 وقت اذان سنتا ہے، 5 وقت اذان دیتا ہے، کہتا کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں۔ یہ صرف گواہی کی حد تک ہے، صرف گواہی زبانی حد تک ہے۔ کہتا ہے مشکل کشا اللہ بھی ہے، مشکل کشا فلاں ہستی بھی ہے۔ دیکھو جی یہ بھی تو آخر اللہ کا برگزیدہ ہے، یہ بھی تو آخر اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ بھی تو آخر مصیبت حل کر سکتا ہے، اس کے پاس بھی تو آخر کچھ اختیار ہے۔ ذرا توجہ کیجئے، اپنا عقیدہ درست کیجئے۔ عقیدہ درست نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زمر کے اندر بڑا خوبصورت مضمون بیان فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ۔ مخاطب کون ہے؟ تصور کی دنیا میں جائیے، مخاطب کون ہے؟ مخاطب ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلام کون کر رہا ہے؟ پروردگار کلام کر رہے ہیں۔ کیا رہے ہیں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، محبوب تحقیق اس بات کی ہم نے وحی کی آپ کی طرف، الیکا آپ کی طرف۔ کیا وحی کی؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، جو لوگ آپ سے پہلے گزرے یعنی انبیاء کرام، ان کی طرف بھی ہم نے یہی وحی کی تھی۔ اللہ جی کیا وحی تھی؟ فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اے محبوب، اے محمد، اے آمنہ کے لال، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے بھی شرک کیا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرے عمل بھی ہم ضائع کر دیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تیرے پاس سوائے خسارے کے، نقصان کے کچھ نہیں بچے گا۔ کسے کہا جا رہا ہے؟ کسے کہا جا رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بتلایا جا رہا ہے لم یلد ولم یولد، اللہ کی اولاد کوئی نہیں، اللہ کسی کی اولاد کوئی نہیں۔ کیوں بھلا؟ بندے کے لیے سفارشی جائے نا، سفارش لے کر، سفارش بندہ نہ مانے، کہنے والا کہتا میں تیرے ابے کو کہہ کے سفارش کرواؤں گا، بندے کو مجبور ہونا پڑتا ہے۔ چلو میرے ابے کی سفارش آ گئی، دنیا ساری کو ٹال سکتا تھا، باپ کو نہیں ٹال سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لم یلد، تیرے رب کی اولاد کوئی نہیں، ولم یولد، تیرے رب کا باپ بھی کوئی نہیں۔ دوسرا موقع ہوتا ہے، چلو باپ کی نہیں مانتا یا باپ ہے نہیں، چلو اس کے بیٹے کو کہہ کے دیکھتے ہیں۔ پروردگار فرماتے ہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں، میرا بیٹا بھی کوئی نہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اپنے فیصلے کے اندر، اپنی قدرت کے اندر، اپنے کمال کے اندر جو چاہتا ہے کرتا ہے، کسی سے مشورہ نہیں کرتا۔ اللہ جی مشورہ کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے
جس کے ساتھ شریک کوئی نہیں، الہ کوئی نہیں، کسی معاملے میں اس کا حصے دار، اس کا شریک، اس کا حصے دار ہے ہی کوئی نہیں۔ پھر اگلا جملہ، اگر اکیلی آیت الکرسی جس کو ہم یاد کرتے ہیں، بچوں کو یاد کرواتے ہیں، ہر موقع پہ پڑھتے ہیں، باعث فضیلت ہے، باعث برکت ہے، پڑھتے ہیں، حفاظت ہوتی ہے، اگر اکیلی آیت الکرسی کو پڑھا جائے، 9 صفات بیان کی ہیں، 9 صفات، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اکیلا کیوں ہے؟ پروردگار اس کے اوپر 9 صفات کھا کے فرماتے ہیں، ہے کسی میں یہ صفت؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کسی میں صفت ہے اسے نیند نہ آئے، اونگ نہ آئے، ہے کوئی ذات؟ یہی تو بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے لاڈلے کلیم اللہ ہیں، کوہ طور پہ جاتے ہیں، اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، ڈائریکٹ کلام ہوتا ہے، پروردگار کلام کرتے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، جیسے ٹیلی فون پہ رابطہ ہوتا ہے، ایسے اللہ سے گفتگو کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ ایک دن پوچھتے ہیں، پروردگار تو جو کہتا ہے کائنات کا نظام تیرے رب نے چلایا ہوا ہے، کیا اس نظام کو کوئی اور نہیں چلا سکتا؟ فرمایا موسیٰ نہیں چلا سکتا۔ اللہ جی کیوں؟ فرمایا میں وہ رب ہوں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی۔ کیوں؟ فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بندے کا رب سو رہا ہو، باپ سو جائے، بیٹا پاس آئے، بیٹی پاس آئے، بیوی پاس آئے، جگا رہی ہو، بندہ جاگتا ہی نہیں، بعد میں اعتراض کرے مجھے جگایا کوئی نہیں، تو سوئے بندے کو پتہ نہیں رہتا کہ میرے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ پروردگار فرماتے ہیں تیرا رب اس لیے نہیں سوتا، تیرا رب اس لیے نہیں اونگتا کہ جب اس کا بندہ اس سے مانگے تو یہ جواب نہ ملے کہ تمہارا رب سویا ہے، بلکہ تمہارا رب نیند سے پاک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ میں بھی نیند سے بچ سکتا ہوں؟ فرمایا موسیٰ تو نہیں کر سکتا۔ اللہ جی اس میں کیا حرج ہے، میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، 2 پانی کے پیالے لے لے دونوں ہاتھوں میں، ایک دائیں ہاتھ میں ایک بائیں ہاتھ میں، پانی کے پیالے لے کے اللہ جی ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا کھڑا رہ بس۔ کب تک؟ فرمایا جب تک میں کہوں اس وقت تک کھڑا رہ۔ حکم ہو گیا، پیالے ہاتھ میں کھڑے، بڑی دیر گزر گئی کھڑے، ہمت کر کے جاگ رہے، اچانک حکم ہوا ٹھنڈی ہوا کو، اچانک حکم ہوا اس تسکین کو، سکون کو کہ جا ذرا موسیٰ کے پاس تو جا۔ جیسے بندہ پورے دن گھر رہے، نیند آئے نہ آئے، مسجد میں آتا 2 منٹ بیٹھتا ہے فوراً نیند آ جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، تسکین ہے، سکون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ اللہ کے ذکر میں بیٹھتا ہے، اللہ کی بات سننے کے لیے بیٹھتا ہے، سکینت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوا کا جھونکا آیا، نیند آ گئی، اونگ آ گئی، دونوں پانی کے پیالے ٹکرائے اور نیچے، آنکھ کھلی، بھاگ کے پیالے اٹھائے، آواز آئی میرے موسیٰ یہ کیا ہوا؟ اللہ جی وہ اونگ آ گئی تھی۔ فرمایا موسیٰ پتہ چلا جسے اونگ آ جائے وہ رب کے لائق نہیں ہو سکتا، جسے نیند آ جائے وہ رب کہلانے کے لائق نہیں ہو سکتا۔ اچھا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک پتہ کیوں نازل فرمایا؟ ہر کتاب کا ایک عنوان ہوتا ہے، ہر کتاب کا عنوان ہوتا ہے، اس کتاب میں یہ لکھا ہے، اس کتاب میں یہ لکھا ہے، اس عنوان کے تحت وہ کتاب بنائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کے 2 عنوان ہیں، ایک قرآن توحید ہے، توحید ہے، دوسرا عنوان انسان ہے۔ ایک عنوان توحید ہے، دوسرا عنوان انسان ہے۔ اللہ جی انسان کو عنوان بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ انسان کو عنوان بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، اے بندے، اے انسان، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا تب بھی سن، اگر آدم علیہ السلام کا امتی ہے تب بھی سن، جس نبی کا امتی ہے سن۔ اللہ جی کیا حکم ہے؟ ما غرک بربک الکریم،
اور یہ تو بتا تجھے کس چیز نے تیرے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈالا؟ تو جو کہتا ہے رب میری سنتا نہیں، میں گناہگار ہوں، اللہ میری سنتا نہیں، اللہ میری سن کے جواب نہیں دیتا، اللہ میری بات پہ عمل نہیں کرتا، اللہ مجھے نوازتا نہیں، اللہ میری مصیبتیں دور نہیں کرتا، اللہ مجھے رزق نہیں دیتا۔ میرے بندے بتا تو صحیح، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے تیرے کریم رب کے بارے میں دھوکے میں ڈالا؟ اس رب کے بارے میں الذی خلقک، وہ تیرا رب ہے۔ کون سا؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا۔ خلقک، مخاطب میں بھی ہوں، مخاطب آپ ہیں، ہر بندہ پڑھنے والا سننے والا اللہ اس سے مخاطب ہے۔ الذی خلقک، وہ رب جس نے تخلیق کیا، جس نے پیدا کیا، تجھے سب کو پیدا کیا، صرف پیدا ہی نہیں کیا، فسواک، پھر برابر بنایا، پھر پورا بنایا، دو کان، دو ہاتھ، دو پاؤں، دو آنکھیں، آنکھوں کا نشانہ بالکل ایگزیکٹ، فسواک، پھر بالکل برابر بنایا، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک انداز سے، دونوں آنکھیں ایک انداز سے، دونوں پلکیں ایک انداز سے، دونوں بھویں ایک انداز سے، دونوں پاؤں بھی ایک انداز سے، فسواک فعدلک، برابر بنایا، پورا بنایا۔ میرے بندے تو نے سفارش کی تھی جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں بن رہا تھا، تھی کوئی ذات تو تیری سفارش کرے؟ اللہ جی بندہ پورا بنانا، اس کو زندگی بھی دینا، پھر زندگی نہ دینا، رزق بھی دینا، اکیلا رزق نہ دینا، اس کو عہدہ بھی دینا، قدر و منزلت بھی دینا، اللہ اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق بھی دینا۔ کسی نے کہا تھا؟ پروردگار فرماتے ہیں جب اس وقت تیری ماں کے پیٹ میں اندھیرے کے اندر تجھے بنانے والا تیرا رب اکیلا، اور آج تو دھوکے میں پڑ گیا۔ لفظ کیا ہے؟ غرہ کا، دھوکے میں پڑ گیا۔ میرے بندے تجھے دھوکے میں ڈالا کس نے؟ یہ تو بتا۔ اتنا کریم رب ہو، بغیر مانگے ماں دے دے، بغیر مانگے باپ دے دے، بغیر مانگے دنیا کی ہر نعمت سے نواز دے، پھر اس رب کے بارے میں دھوکا۔ پھر فرماتے ہیں فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں تیرا رب نے تجھے چاہا بنا دیا۔ تو نے سفارش کی تھی اللہ مجھے خوبصورت بنانا؟ تو نے کی تھی سفارش؟ کہتا نہیں کی۔ تو نے سفارش کی تھی اللہ مجھے اتنے بیٹے بیٹیاں اس طرح کے دینا؟ فرمایا نہیں کی۔ جب تیرے رب نے سب کچھ بغیر کہے کسی کی سفارش کے بغیر دے دیا، تو تیری مصیبت پڑنے پہ تیرا رب حل کیوں نہیں کرتا؟ بتا، کیا تیرے رب کے پاس اختیار نہیں؟ بتا تو صحیح، سوچ تو صحیح، کون سا اختیار ہے جو تیرے رب کے پاس نہیں ہے؟ بندہ ایک افسر کو چھوڑ کے اس سے اوپر والے افسر کے پاس کیوں جاتا ہے کہ اس افسر کو یہ اختیار نہیں ہے، یہ سزا معاف کرنے کا اختیار اس صاحب کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے خوبصورت انداز میں پوچھتے ہیں، اچھا یہ بتا، من ذا الذی، سورہ آیت الکرسی، سورہ بقرہ آیت الکرسی، پروردگار پتہ کیا پوچھتے ہیں؟ اچھا میرے بندے یہ بتا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اچھا یہ بتا اللہ کے سامنے سفارشی پیش کس کو کرے گا؟ کوئی ہے سفارشی؟ اللہ کے سامنے پیش ہو سکتا ہے؟ کوئی سفارشی ہے؟ کسی میں یہ طاقت ہے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو سکے؟ کوئی ہے اتنا جرت مند جو اللہ کو یہ کہہ سکے پروردگار یوں نہیں یوں کر دے، اللہ اس بندے کو معاف کر دے؟ کوئی ہے سفارشی؟ ذرا یاد کیجئے وہ وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو فرما رہے تھے میرے ابراہیم باپ مرنے والا تیرا ہے۔ کس کا باپ ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ کا باپ ہے، وہ شخصیت جس نے اسلام کے لیے مار اتنی کھائی، اتنا دکھ، اور نبیوں کو اتنا دکھ نہیں ملا جتنی اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو دکھ ملا ہے۔ باپ فوت ہو گیا ہے، باپ فوت ہو گیا ہے، آزر کا وزیر ہے، آزر کا وزیر ہے، بت بناتا ہے، صرف بیچتا نہیں ہے، بت بناتا ہے، اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے۔ باپ مر گیا، مشرک باپ ہے، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ میرے ابے کو بخشنا۔ جواب پتہ کیا ملا تھا؟
وما کان استغفار ابراہیم لابی، خبردار ابراہیم تیرا باپ مشرک ہے، اس کے لیے مجھ سے دعائے مغفرت مت کرنا۔ اور مضمون بڑا خوبصورت ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، نبی کو اجازت نہیں، ایمان والوں کو اجازت نہیں۔ اللہ جی کس بات کی؟ فرمایا کہ دعائے مغفرت کریں کسی ایسے شخص کے لیے جو کون ہے؟ جو کون ہے؟ مشرک ہے۔ اس نے کیا جرم کیا ہے؟ اس نے ظلم کیا ہے۔ یہ کہتا ہے فلاں اختیار اللہ کے پاس نہیں ہے، فلاں ہستی کے پاس ہے، فلاں قبر والے کے پاس یہ اختیار ہے، اللہ کے پاس نعوذ باللہ یہ اختیار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعمال کرو، ڈھیر لگا دو اعمال کے، لیکن اگر عقیدے میں شرک نکل آیا لا یغفرو، معاف نہیں کروں گا۔ یہ اللہ نے اپنے لیے کیا کر لیا؟ لازم کر لیا یہ اپنے لیے۔ نماز پڑھو، معافی کوئی نہیں، روزہ رکھو، معافی کوئی نہیں، جو مرضی کرو، معافی کوئی نہیں۔ کیوں بھلا؟ اس کے عقیدے میں شرک ہے۔ جب عقیدہ یہ ہوگا نا کہ کرنے والی ذات اکیلی اللہ کی ہے، پھر تو معافی ملے گی۔ اگر مکہ کے مشرک کو یہ پتہ چل جاتا، ابو جہل کو یہ پتہ چل جاتا کہ ایک بار کلمہ پڑھ لو اس کے بعد زندگی اپنی مرضی کی، پھر بھی تو انہیں بتوں کو ماننا ہے۔ بت ہوتا کیا ہے؟ بت ہوتا کیا ہے؟ ذرا تصور تو کریں، بت کہتے کس کو ہے؟ کیا ایک چیز اگر مٹی کی مورت شکل تصویر بنا کے سامنے رکھی جائے یہ بت ہے؟ بت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ سے امید توڑ کر اس چیز سے منسلک کر دے، اسے بت کہتے ہیں، اور اس عقیدے کو شرک کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تیرے عقیدے میں توحید نہیں، شرک کی ملاوٹ ہے، یاد رکھ تیرے اعمال کیا ہیں؟ ضائع ہے، ضائع۔ اپنے محبوب کو کہہ دیا محبوب اگر آپ شرک کرتے ہم آپ کے عمل بھی ضائع کر دیتے۔ اور سورہ انعام میں تو اللہ نے انتہا کر دی۔ سورہ انعام میں 18 نبیوں کے نام ہیں۔ کتنے نبیوں کے؟ 18 نبیوں کے۔ تفصیل کا وقت نہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے ذکر کریں گے۔ 18 نبیوں کے نام لے کے فرماتے ہیں میرے محبوب اگر یہ بھی شرک کرتے ہم ان کے عمل بھی ضائع کر دیتے۔ نبی کون سے؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، کتنے اولو العزم پیغمبر ہیں، سب کے بارے میں فرماتے ہیں اگر یہ بھی شرک کر دیتے ہم ان کے اعمال بھی ضائع کر دیتے۔ جب کبھی کسی مصیبت کے اندر بندہ پڑ جائے، کسی دکھ میں پڑ جائے، صرف ایک بات سوچنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدہ درست فرما دے گا۔ صرف ایک بات کہ وہ کون سی ایسی مصیبت ہے جو اللہ حل نہیں کر سکتا، کون سی ایسی پریشانی ہے جو اللہ حل نہیں کر سکتا۔ سوچنا ضرور ہے۔ انشاءاللہ آگے کوشش کریں گے جتنے جمعے اس پہ ممکن ہو سکے اسی پہ گفتگو کی جائے کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے۔ اگر ہماری زندگیوں کے اندر شرک ہوا عمل کا فائدہ کوئی نہیں، عقیدہ توحید ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں جو چاہوں معاف کر دوں، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، جو چاہوں معاف کروں، لیکن شرک میں نے معاف کوئی نہیں کرنا۔ یہ میرا اصول ہے، یہی ضابطہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہمیں بھی ہماری اولادوں کو بھی شرک سے محفوظ رہنے کی، عقیدہ توحید اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔